یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، اور جو کہتے ہیں نا نہیں پڑھنی، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ یہ دلیل دے کر وہ کہتے ہیں فاتحہ نہ پڑھیں، لہذا امام پڑھ رہا اور آپ سنیں۔ ان سے کبھی یہ پوچھیں یہ جو سورت، یہ جو آیت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خاموشی سے سنو، یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی؟ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے یا مکہ میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہونے والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی جبکہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے، یعنی اس آیت مبارکہ کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت قبلہ، مکہ مکرمہ میں نماز با جماعت ہوتی تھی، البتہ 5 نمازیں معراج کے موقع پر فرض ہوئیں، لہٰذا پہلی دلیل تو آپ کی غلط ہو گئی۔ اگر پھر بھی آپ بضد ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس پر مفسرین پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم، یہ 3 صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور تابعین میں سے حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ اجماع نقل کیا ہے کہ تمام جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحابہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تابعین بھی یہی فرما رہے ہیں، تبع تابعین بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ صحابہ کی بات کو مان لیا جاتا، تابعین کی بات کو مان لیا جاتا، تبع تابعین کی بات کو مان لیا جاتا، لیکن وہ غیر مقلد ہی کیا جو صحیح بات کو تسلیم کر لے، جو درست بات کو تسلیم کر لے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آنکھیں ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا کیا قصور ہے آفتاب کا۔ سب سے بڑی بات، لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے فاتحہ کو نہ پڑھا، وہ کوئی بھی نماز ہو۔ 2 دلیلیں دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ نے 2 کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ جو ہمیں دیا ہے، اس میں لام الف لا جو ہے اس کا معنی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، وہ چھوٹا بڑا، بارش کا، بیٹے دینے کا، رزق دینے کا، کوئی بھی اللہ کے سوا الہ نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ حدیث ہے نا، لا نبی بعدی، اس کی عربی پڑھیں، لام الف لا، لا نبی، کوئی نبی نہیں، چھوٹا بڑا، کوئی کہے جی میں تھوڑی مدت کے لیے فلاں، یہ تھوڑی چیزیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری دلیل میں محض قیاس ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھیں حضرت قبلہ، آپ اپنی تحریروں میں اور اپنی تقریروں میں یہ بات فرما چکے ہیں کہ قیاس کرنا یہ شیطان ابلیس کا کام ہے، اور آج تم ابلیس کا ایجنٹ بن کے قیاس کرنا شروع کر دیا، تمہیں تو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ باقی دیکھیں یہ حدیث مبارکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث اللہ کے رسول سے نہ میں نے سنی ہے نہ اس مولوی صاحب نے سنی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث صحابی نے سنی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث کا معنی وہابی سے زیادہ صحابی جانتا ہے، تو صحابہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں، صحابی رسول سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اکیلے نمازی کے ساتھ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا تعلق اکیلے نمازی کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس وقت اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر مقتدی ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، تو اس وقت فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔